الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ عزیز طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبرس، آج موقع کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عفت و پاک بازی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو ایک مکمل حیوان بنایا۔ حیوانات کے تمام کریکٹرز اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے اور ریپروڈیوس کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کی طرح انسان کو بھی کچھ انسٹنکٹس عطا کی ہیں۔ اسے بھوک لگتی ہے تو ان رسپانس وہ کھاتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ پیتا ہے، اور اسے غصہ آتا ہے تب یہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کا، ریپروڈکشن کا جو انتظام حیوانات کے اندر کیا ہے وہ کیا ہے کہ حیوانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل یہ دو سیکس بنائے ہیں، اور ان کے ملاپ سے مختلف انداز میں ملاپ ہوتا ہے، ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے۔ پودوں کے اندر آپ میں سے جن بچوں نے بایولوجی پڑھی ہے، باٹنی پڑھی ہے، انہیں پتہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل حصے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کا آپس میں ملاپ کرتا ہے اور اس سے ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ یعنی میل جو پولنز ہوتے ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے وہ پودے کے فیمیل حصوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انتظام ہے جو اس نے کیا ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ میل اور فیمیل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے۔ اس کشش کے ذریعے، اس کشش کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ وہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے، وہ کوئی درس نہیں سنتے، کوئی لیکچر نہیں سنتے کہ ریپروڈکشن ایسے ہونی ہے۔ وہی انسٹنکٹس ہے کہ جو ان کے اندر یہ سب معاملات پورے کرتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے اور اپنے انسٹنکٹس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ اپنی خواہشات پر ایک قدغن لگاؤ۔ نہ یہ کہا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، نہ یہ کہا ہے کہ غصہ بالکل نہ کرو، اور نہ یہ کہا ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش یعنی سیکس کو بالکل سپریس کر دو۔ بعض دوسرے مذاہب میں انسانی انسٹنکٹس پر ایبسولوٹ پابندی لگائی گئی۔ کچھ اس میں کامیاب ہوئے لیکن اکثر اس میں ناکام رہے۔ عیسائیت میں اور بدھ مت میں بڑی نیکی اس دنیا کی لذات کو چھوڑنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے پاس 3 صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول کے جو نوافل کے معمولات ہیں وہ ذرا ہم سے شیئر کریں۔ تو انہوں نے بتایا
کہ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں. اور انہوں نے دیکھ لو تمہارے سامنے ہے کہ آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں. یہ بات سن کر وہ تینوں صحابی ایک دوسرے کی طرف انہوں نے دیکھا کہ اور آنکھوں میں شیئر کیا یہ تو کوئی خاص نہیں ہے. اس لیے کہ وہ یہ ایزمپشن لے کر حضرت عائشہ کے پاس گئے تھے کہ حضرت عائشہ بتائیں گی کہ آپ رات بھر بستر سے کمر ہی نہیں لگاتے اور آپ ہمیشہ دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور یہ شادیاں جو ہیں بس دکھانے ہی کو ہیں سوشل کانٹریکٹ کے طور پر، باقی آپ کو اپنی گھر والیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. پھر انہوں نے خود ہی ایک ایکسپلینیشن دی اپنے دل میں کہ نہیں، اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، لہذا ان کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ وہ رات بھر بستر سے کمر نہیں لگائے گا. دوسرے نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرے گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی. آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم نے یہ قصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، جی بالکل اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم نے سن لیا ہے کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کے حضور کھڑا بھی ہوتا ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں. وہاں پر آپ نے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ میرا طریقہ تو یہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جو میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے وے آف لائف سے منہ موڑے، یعنی دس از مائی وے آف لائف، جو اس پریکٹس سے، اس طریقے سے، میری سنت سے منہ موڑے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ دوسرے مذاہب میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائیت میں پریسٹ جو ہے وہ شادی نہیں کرتا، اور پھر وہیں چرچ کے اندر، کانوینٹس کے اندر، کرسچینٹی میں جو ریلیجس سکولز ہیں انہیں کانوینٹس کہتے ہیں، اور ان کے اندر ننز کہلاتی ہیں وہ عورتیں، وہ بچیاں جو اپنے آپ کو وقف کرتی ہیں، یا ان کے والدین جو ہیں ان کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ عیسائیت کی تعلیم حاصل کریں گی اور پھر عیسائیت کا پرچار کریں گی، اس کی تبلیغ کرنے والیاں بنیں گی. تو پریسٹ اور ننس یہ شادی نہیں کرتے، لیکن شادی نہ کرنے کے نتائج بہت بھیانک نکلے. وہ آپ کبھی اس میں دیکھیں، کوئی کتاب آپ کو مل جائے ہسٹری آف کرسچینٹی کی، تو آپ کو اس میں بڑے بھیانک ملیں گے کہ جہاں مرد اور عورت کا انٹریکشن ہوگا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ کلاس روم کے اندر ہو، وہ جاب پر ہو، یا وہ کسی سلسلے میں ان کا آپس میں انٹریکشن ہو، تو وہاں پر انسان کی فطرت جو ہے وہ انسان پر غالب آ جاتی ہے. جیسے بھوک ہے تو آپ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امکان ہے کہ بھوک اتنی بڑھ جائے کہ پھر آپ جو ہے وہ کوئی گندی چیز جو ہے وہ بھی کھا لیں، اس لیے کہ پیٹ میں شدید ایک انسان کو محسوس ہو رہا ہے کہ سم تھنگ شوڈ گو ان. اسی طرح جانور جو ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جانور کے اندر بھی جب وہ ہیلدی ہوتا ہے اور اس پر بھوک یا پیاس کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہوتا، تو وہ جانور جو ہے وہ یوں پاس جائے گا اور سونگے گا کہ نہیں یہ تو باسی پٹھے ہیں، یہ تو باسی گتاوا ہے، پیچھے ہٹ جائے گا. پانی بدبودار ہو تو ایک
گدھا اور ایک گھوڑا اور گائے بھینس بھی نہیں پیتے. لیکن شدید گرمی کے موسم میں اب تو تانگے پر ہم سوار نہیں ہوتے، لیکن جب یہاں تانگا شہر میں عام ہوا کرتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ہماری عام طور پر جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ ٹانگے کے ذریعے ہوتی تھی. اور ہم دیکھتے تھے کہ شدید جب خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں، ساون بھادو کے موسم میں، یعنی جولائی اگست جو ہے، سمجھیں کہ اس میں ایک گھوڑا جو ہے وہ شدید پیاس میں، یعنی گندا پانی زمین پر سڑک پر تھوڑا سا روکا ہوا ہو جس میں خود ان کے اپنے پیشاب بھی شامل ہوئے ہوں، وہ اس کو بھی پینے لگتا ہے تو اس کا کوچوان جو ہے اس کی باگ کھینچ لیتا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں پینے دینا. لیکن بہرحال ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ شدید پیاس میں جب پسینہ بھی آ رہا ہے اور وہ دوڑ بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے گھوڑا، تو اس میں ٹینڈنسی ہوتی تھی یہ کرنے کی. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن ہمیں دی ہے، اور وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے تو قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک برا راستہ ہے. قرآن مجید میں اس موضوع کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے. یہ جو تقربو کا لفظ ہے نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. قرآن مجید میں جہاں بھی بے حیائی کا سدجواب کیا گیا ہے، بے حیائی سے روکا گیا ہے، وہاں انہی الفاظ کے ساتھ ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ ہمیشہ کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی. تو اصل کیا ہے کہ بے حیائی کے قریب جانے سے اگر ہم باز ہوں گے تو ہم اس سے بچ سکیں گے، لیکن اگر ہم قریب جائیں گے تو پھر ہمارا امکان رہے گا ہمارے اندر کہ ہم اس کے اندر ملوث ہو جائیں. قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے شاندار الفاظ میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ایک پیغمبر کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل قصے اور کہانی کی طرح بیان کیا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں جہاں اور بہت سی ہدایات ہیں، بہت ساری انسٹرکشنز ہیں، کچھ الفاظ میں ہیں اور کچھ ان بٹوین دا لائنز ہیں، لیکن ایک بڑا اہم معاملہ اس قصے کا یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی فل اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست بندوبست کیا. اور وہ بھی ایک بڑی زبردست انسٹرکشن ہے قرآن مجید کی. اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے تھرو ہم تھی. وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے تمہیں جو اسائنمنٹ دی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرو اور مکہ مکرمہ پر اللہ کا جھنڈا لہراؤ. اب بظاہر اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا. غور کریں نا کہ جس طرح کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑی، جس طرح کا ریزسٹنس آپ کو، جس سے آپ کو سابقہ پڑا، پھر یہاں تک کہ 10 سال تک تو خاندان بنو ہاشم آپ کی پشت پر رہا جب تک ابو طالب زندہ تھا. لیکن جب سن 10 نبوی میں ابو طالب فوت ہو گیا تو آپ کا دوسرا تایا ابو لہب، جو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، وہ خاندان کا سربراہ بن گیا
اور اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب خاندان بنو ہاشم سے نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ قبیلہ قریش میں سے نکال دیے گئے۔ مکہ مکرمہ صرف ایک ہی قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا حلیف، اسی لیے آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جو ہوا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ واپسی پر آپ نے ایک مشرک کی پناہ لی، مطعم بن عدی اس کا نام تھا، آپ نے اس سے پناہ لی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ لیکن بہرحال فائنلی کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال مکہ مکرمہ چھوڑنا ہی پڑا، اس لیے کہ یہاں تو اب اور کوئی دعوت کے امکانات نہیں تھے۔ جو ہی آپ کو لیے ونڈو کھلی مدینے کی تو آپ نے وہاں پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہجرت کے 7.5 سال کے بعد، یعنی ربیع الاول سن 1 ہجری میں ہجرت ہوئی، اور رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو آپ کو وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا کر اور یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا کر، اور بہت سے گائیڈنس کی چیزیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی ڈسکس کریں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سوانح حیات پر بھی یہاں گفتگو کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم اس واقعے کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ایک خاص واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں سے نکال کر غلام بنا لیے گئے، بلکہ ان کے بھائیوں نے خود ہی ان کو غلام بنایا، بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ، بڑے اونے پونے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر کی جو منڈی تھی غلاموں کی اس میں پہنچے۔ بہت ہینڈسم تھے، بہت وجیح شکل تھی، ویری ویری اٹریکٹیو، تو ان کی بولی لگی بہت زیادہ، اور مصر کا ایک وزیر عزیز مصر وہ انہیں خرید کر لے گیا، اور قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، بے اولاد تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو بہت اچھی طرح رکھو، کیا پتا یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ نارملی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو ریپروڈکشن کا سلسلہ رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت ایکٹیو بنایا ہے، اور مرد کی یہ خواہش، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے اس آیت کا، کہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14 ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے، لیکن ان کے مقابلے میں عورتیں آ رہی ہیں، یہاں ترجمہ ہوگا مرد، اور یہ مرد ہی کی ساری پکچر ہے۔ خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، یہ سر فہرست عورت ہے، والبنین بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، والخیل المسومہ عمدہ نسل کے گھوڑوں یعنی عمدہ سواری سے۔ اور جتنے بھی مرد یہاں بیٹھے ہیں ذرا اپنے جھانک کر دیکھیں کہ یہ کیا ان کی ٹرو پکچر نہیں ہے؟ مرد پر بینک بیلنس، مال و دولت، اس کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور اچھی سواری، برانڈڈ، برانڈ کا بدلنا، سزوکی مہران ہے تو کلٹس حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کلٹس ہے تو کرولا پہ جانے کی کوشش کرنا، کرولا ہے تو پھر آگے ہونڈا سیوک پہ جانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی بنیادی خواہشات میں سے ہیں۔ لیکن مرد کی خواہشات میں سر فہرست، وہ مانے یا نہ مانے، وہ عورت ہے،
قرآن مجید کہہ رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ریڈ کر سکے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خام خواہ کی بات ہے. یہ اصل میں فرائڈ نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ وہ انسان کی شخصیت کے 3 آسپیکٹس قرار دیتا ہے. ایک اس کا کانشیس ہے, ایک اس کا انکانشیس ہے, اور ایک اس کا سپر کانشیس ہے. انکانشیس جو ہے وہ تو جذبات ہیں سارے وہی جن کا میں نے ذکر کیا ہے, اور کانشیس پھر انسان کا شعور ہے کہ یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا, اس سے شادی کرنی ہے, اس سے نہیں کرنی, اس سے رابطہ رکھنا ہے, اس سے نہیں رکھنا. اس کے اوپر سپر کانشیس وہ ہمارے زبان میں روح کو کہتا ہے, جو ہمیں خیر کا راستہ بتاتی ہے. فرائڈ نے یہ تصور اختیار کیا ہے اور پروموٹ کیا ہے کہ یہ سپر کانشیس جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بس باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے. تو قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے, اور اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے. میں نے عرض کر رہا تھا کہ لوگ مانتے نہیں, بعض لوگ اس بات کو. امریکہ میں کیلیفورنیا کے اندر میرا ایک پروگرام تھا, اور اس کے بعد جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے ایک چائنیز ریسٹورینٹ میں بکنگ کروائی ہوئی تھی, تو وقت تھا ہمارے پاس فارغ. انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی گفتگو ہی کر دیں کہ جو میری گھر والی کو اور ایک آدھ اور کوئی خاتون اگر پڑوس سے وہ بلا لے تو ان کے بھی فائدے کی ہو. تو میں نے اسلام کا معاشرتی نظام وہاں پر بیان کیا, اور وہاں پر اس معاشرتی نظام کے ایک بڑے اہم سیگمنٹ کے طور پر میں نے سیکس ڈسپلن کو بیان کیا. اور یہی بات میں نے کہی کہ مرد کے لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پرکشش بنایا ہے, اور ہی از کریزی اباؤٹ ہر. میرا تجزیہ یہ ہے کہ مرد کی 99% جو موومنٹس ہیں وہ سیکس اورینٹڈ, وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں. آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں, آپ جھانکیں اپنے اندر اور فیل کریں اس کو. از ناٹ دیٹ ٹرو؟ تو وہاں جو صاحب خانہ تھے بعد میں مجھے کہنے لگے کہ سمی صاحب جب کوئی آدمی پاکستان سے آتا ہے, پنجابی میں کہا انہوں نے, سمی صاحب جو بندہ پاکستان تو آندا ہے تے ہوائی جہاز دے وچ عورتیاں لنگیاں لتاں نظر آندیاں تو بڑا جذباتی ہوندا ہے. ایتھے آ کے سانوں بھول جاندا ہے کہ کی کہڑے کپڑے پائے عورت نے تے کہڑے نہیں پائے. میں نے کہا سلیم صاحب عورت دا گریبان کھلا ہوے تے جھانک دیو کہ نہیں اودے وچ. دم کہتے ہیں سمی صاحب یو پٹ می آن دا اسپاٹ, یعنی آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. تو آپ آئے, آج کالج آئے, تو ذرا ذہن میں لائیے کہ آپ کے آگے آگے بہت سے یہ کنچی رکشے جو ہیں وہ آپ کے آگے سے, آپ ان کے پیچھے تھے, آپ نے ان کو کراس کر لیا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ بھی تیز ہے اور آپ بھارا اس کے پیچھے ہیں, آپ بہت ریش نہیں چلا رہے. اور بہت سے مرد بھی آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئے ہوں گے, اور بہت سی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی نظر آئی ہوں گی, لیکن آپ کو کسی مرد کے کپڑوں کا رنگ یاد نہیں ہوگا. لیکن جو بھی عورتیں سامنے آپ کو نظر آئی تھی ان کے کپڑوں کا رنگ آپ کو یاد ہوگا, اور کچھ بعید نہیں کہ شکل بھی یاد ہو. اس فرق کو سمجھیں اور اس کو سلائٹلی نہ لیں. اس بات کو پہچانیں کہ یہ میری کمزوری ہے اور میں نے اس کمزوری پر قابو پانا ہے. تو اس بات کو ریکگنائز کرنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ مرد کی 99% موومنٹ سیکس اورینٹڈ, وومن اورینٹڈ ہوں گی, اور 95% یہ جو 99% یہ انکانشیس موومنٹ میں کہہ رہا ہوں, انوالنٹری موومنٹس, اور اس کی 95% موومنٹ سن اورینٹڈ ہوگی. آپ اپنے اپنے جو والد ہیں جو ان کو دل میں تصور کریں کہ ان کی سوچ کا, ان کے فکر کا ایک بہت بڑا حصہ آپ ہیں. انہوں نے آپ کو بڑی سوچ بچار کے بعد یہ سوچ کر کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہو, آپ کو اکاؤنٹنسی کی تعلیم وہ دلا رہے ہیں اور ہیوی فیس پے کر رہے ہیں. اس کی مقصد کیا ان کا؟ اب اسی مقصد کے تحت وہ جاب کر رہے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں. جس پروفیشن میں ہیں, جس جاب پر ہیں, ان کے پیش نظر ہے کہ بچے کو سی اے کرانا ہے, بچے کو اچھا معاش لے کے دینا ہے,
تو یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی کانشیس موومنٹ ہے، اور 95% اس کے خیال جو ہے وہ یہی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں یہ معاملہ عورت کا نہیں ہے۔ آپ تو شاید سمجھتے ہوں گے کہ شاید لڑکیاں بھی آپ کے لیے بڑی بےتاب ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ مامتا رکھی ہے۔ ماں کے اندر اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی ٹیک کیئر کی اللہ تعالیٰ نے جو انسٹنکٹ رکھی ہے، اس کو شاید آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاؤ کیئرنگ از یور مدر فار یو۔ وہ ایک بڑے بیوروکریٹ تھے، وہ ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے کہا جی ماں، آج بھی میں اتنا بڑا افسر بن گیا ہوں اور اتنی میری عمر ہو گئی ہے، ماں آپ آج بھی میری ٹیک کیئر کرتی ہے۔ کہتے ہیں وہ مری میں میٹنگ تھی، میں جا رہا تھا تو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا سویٹر رکھ لیا۔ اب بیٹا جو ہے وہ 50-55 سال کا ہو گیا ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، لیکن ماں کو خیال ہے کہ مری میں ٹھنڈ ہوگی اور اس کو سویٹر لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی اور وہ اولاد والی نہیں ہوتی، اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میری اصل خواہش جو ہے وہ ہے۔ اور اس کو کمپیریزن میں آپ دیکھنا چاہیں تو شادی شدہ خواتین ورسز شادی شدہ مرد جو صاحب اولاد ہیں، ویسٹ میں جہاں، اب تو ایسٹ میں بھی سارا کچھ وہی ہو گیا، جہاں مرد بھی جاب کرتے ہیں، خواتین بھی جاب کرتی ہیں، اور مرد جب گھر سے نکل جاتا ہے اپنے کام کے لیے تو اپنے کام میں وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کو بیوی یاد آتی ہے نہ بچے یاد آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی وہ جو میں نے کہا انوالنٹری 95% موومنٹ وہ کہیں نہ کہیں ایکسپریس ہو رہی ہوں گی اپنی سیکریٹری کے ساتھ یا اپنی کسی کولیگ کے ساتھ یا اپنے کسی کسٹمر کے ساتھ، اس بات کو کبھی نہ بھولیں آپ۔ اچھا، جبکہ اسی گھر سے ایک خاتون گئی ہے جاب پر اور وہ بچے کو بیبی سٹر کے حوالے کر کے ریٹن انسٹرکشن دے کر گئی ہے، اتنے بجے دودھ پلانا ہے، اتنے بجے اس کو شاور دینا ہے، اتنے بجے اس کا نیپی چینج کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کو اپنی جاب سے 2 منٹ فارغ ملیں گے تو فوراً کال کر کے پوچھ لے گی نیپی چینج کر دیا، دودھ پلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اٹیچمنٹ ہے، اس کو آپ سمجھیں گے نہیں تو یہ مضمون کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن پر وہی بات سوار ہے یا وہ ایزمپشن آپ کے ذہن پہ سوار ہے کہ مین اینڈ وومن آر آئیڈینٹیکل، پھر آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں اسٹیبلش کرنی پڑے گی کہ وہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ میں سے جن لوگوں نے، جن بچوں نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل پڑھا ہے یا ایون میٹرک میں اگر انہوں نے بایولوجی پڑھی تھی تو میٹرک میں بھی کچھ نہ کچھ تعارف جو ہے وہ بیسک بایولوجی کا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جو لیونگ بینگز ہیں ان کا جسم سیل سے بنتا ہے، اور سیل کے 3 اہم سیگمنٹس ہیں، سیل وال ہے، پروٹوپلازم ہے، پلازم ہے، اور اس کے بعد نیوکلیس ہے۔ پھر نیوکلیس میں اور بہت سے جو سیگمنٹ دن بدن دریافت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کارگاہ حیات میں، وہاں لیکن کروموسوم جو ہے یہ شاید آپ نے میٹرک میں پڑھ لیا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ سیکس ڈٹرمن ہوتا ہے۔ کروموسومز کیا ہے؟ یہ دھاگوں کی شکل کے کچھ سافٹ ویئرز ہیں، اور اتنے مائنیوٹ ہیں کہ ان کو عام مائکروسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ انہیں دیکھتی ہے اور ان کی پکچر لیتی ہے۔ تو جب الیکٹران مائکروسکوپ سے انسان کی شخصیت، اس کے سیل کا جائزہ لیا گیا تو محسوس ہوا کہ انسان کے ہر سیل میں ٹوٹل 46 کروموسومز ہوتے ہیں انسان کے ہر سیل میں، 23 پیئرز کی شکل میں، تو 22 پیئرز تو آئیڈینٹیکل ہیں مرد اور عورت کے، لیکن ایک پیئر جو ہے وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، ڈائیورس ہے، کہ اس میں عورت کا وہ پیئر بھی سیم ہوتا ہے باقیوں کے،
لیکن مرد کا وہ پیر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کروموسوم کے ساتھ ہوتا ہے. اور انسان کے جسم میں سیلز کی تعداد اپ ٹو 50 ٹریلینز کاؤنٹ کی گئی ہے, یعنی تھاؤزینڈز نہیں, ملینز نہیں, بلینز نہیں, ٹریلینز, اپ ٹو 50 ٹریلین سیلز. تو اس کی وجہ سے اب حساب لگائیں تو شاید آپ کا کیلکولیٹر, آپ کا موبائل فون جواب دے جائے, اتنی بڑی فگر ہے کہ جو مرد اور عورت میں ڈفرینٹ ہے. صرف ایک انٹلیکچوئل پوائنٹ کی حیثیت سے نہیں, اگر آپ کو یہ بات کلک کر جائے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہے تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. آپ یہ ایزیوم کرنا چھوڑ دیں کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں ویسے ہی میری ماں بھی سوچ رہی ہے, جیسے میں سوچ رہا ہوں ایسے میری بہن بھی سوچ رہی ہے, جیسے میں سوچ رہا ہوں ایسے میری ساری کلاس فیلوز بھی سوچ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. بچے اپنا جائزہ لیں, آپ بچے جو ہیں بیٹے یہ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ کو تھرو آؤٹ دا کلاس لیکچر سنتے ہوئے بھی یہ کانشیسنیس رہتی ہے کہ آپ کے برابر میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے صبح آتے ہی آپ نے کپڑے بھی ان کے نوٹ کر لیے ہوں گے. یہ میں آپ کو ٹونٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, یعنی آپ سے حقائق شیئر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت اگر آپ کو کلک کر جائے گی تو آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہوگی. اچھا, اور اس کے مقابلے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں آج کی کلاس میں یہاں پر موجود, انہوں نے بھی کبھی سارے لڑکوں کے کپڑے نوٹ کیے ہوں کہ فلانے نے ایڑے پائے کپڑے پائے, فلانے نے یہ پہنے ہوئے, فلانے یہ پہنے ہوئے. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہینڈسم لڑکا ہے کلاس کے اندر یا فیکلٹی ممبرز کے اندر, وہ جو ہے وہ آپ کی توجہ کا مرکز بنے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں, ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, لیکن آپ کو یہ کلک کرے گی جب آپ خود اپنے اندر جھانک کر اس کو ایکسپیرینس کریں گی کو یس اٹ از, تب بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. ورنہ میں نے ایک بات کہی, آپ نے سن لی, لیکن اگر وہ بات جو ہے وہ آپ کو کلک کر جائے گی, اور وہ کیسے کلک ہوگی کہ پہلے آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا, یعنی یہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ لڑکے آپ کے بارے میں کریزی ہیں, اور آج یہ نوٹ کیجئے کہ آپ ان کے لیے کریزی نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم بچہ ہوگا تو وہ آپ کی توجہ کا مرکز بنے گا. سورہ یوسف کا اصل جو کہانی کا ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ گھروں میں مرد کام کرتے ہی ہیں, یعنی آج کل بھی خانسامے کام کرتے ہیں کچنز کے اندر, اور گھروں میں میڈز بھی کام کرتی ہیں. آپ نے شاید ہی کوئی واقعہ سنا ہوگا کہ کوئی خاتون خانہ اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہوئی, لیکن کتنے مرد اپنی میڈز کے ساتھ انوالو ہوئے یہ شاید کاؤنٹیبل نہیں ہوگے. خود آپ کی میموری میں, آپ کبھی ارلی 20s میں ہیں, لیکن آپ کی میموری میں ایسے بہت سے واقعات ہوں گے کہ صاحب خانہ مرد جو تھے وہ نوکرانیوں کے ساتھ انوالو ہوئے, یا ان کے تھوڑی بہت چھیڑ خانی, یعنی ایکسٹینٹ کین بی ڈفرینٹ. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کبھی, جب آپ گھر بار والی ہو جائیں گی, کبھی کسی عورت کو اپنے شوہر کے پاس اکیلے نہیں چھوڑنا. یہ ایزیوم ہی نہ کریں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ بہت نیک آدمی, بہت پارسا آدمی ہے. وہ جتنا مرضی پارسا ہو لیکن مرد پہلے ہے, یہ اس کی کمزوری ہے. دیٹ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. یعنی صرف میڈ ہی کے پاس نہیں چھوڑنا, میں کہہ رہا ہوں کوئی عورت, آپ کی بہن آئی ہوئی ہے, آپ کی کزن آئی ہوئی ہے, آپ کے شوہر کی کزن ہے, تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ آپ کے کانٹیکٹ میں رہے, لیکن خواہ وہ آپ کے شوہر کی کزن ہی کیوں نہ ہو, اس کو زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ فرینک ہونے کا موقع نہ دے. اس کے لیے کوئی ڈنڈا لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی دانائی کے ساتھ جو آپ کو اس کو واچ کرنا ہے, اور پھر جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے. اچھا, اب چونکہ یہ مرد کی کمزوری ہے, اور انٹرسٹنگلی عورت کو چونکہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مرد میرے بارے میں کریزی ہے,
اور مجھ سے وہ بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اس نوعیت کا جو میرے خاص کیریکٹرز ہیں بینگ اے وومن، لہذا وہ اس کے ساتھ بڑا انوسینٹلی ڈیل کرتی ہے. یہ میرا یقین اور ایمان ہے، بلکہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا. آئی بلیو کہ عورت ان جنرل پاک باز ہے بائی ہر نیچر. صرف مسلمان ہی نہیں، گوری عورت ہو، کالی عورت ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، لیکن عورت ان جنرل پاک باز ہے. کیا مطلب ہے میری بات کا؟ کہ ایک عورت شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہوں، اور وہ اپنے گھر میں خوش ہو. مجھے پورا یقین ہے، بلکہ ایمان کی حد تک ہے، کہ شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. مرد نے 4 شادیاں بھی کر رکھی ہوں اور چاروں گھروں میں وہ بال بچے دار بھی ہو، لیکن بہرحال اپنی عادت سے وہ مجبور ہے ہی لکس اراؤنڈ. یعنی آپ گھر بار والے ہو جائیں گے، آپ کو کبھی میری اس وقت یہ بات یاد آئے اور پھر اپنے اندر آپ جھانک کے دیکھیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے گل ٹھیک کی تھی. آج شاید آپ اس کو اپریشیٹ نہ کر سکیں کہ مرد جو ہے وہ کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میرا سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ. عورت ان جنرل پاک باز ہے اور مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا. وہ ایکسیپشن پرووز دا رول. اللہ کے نبی بھی ہیں، بہرحال وہ ایکسیپشن ہوں گے. اس میں کوئی اللہ کے پہنچے ہوئے بندے جو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سٹرونگ تعلق ہو، وہ شاید میں کہہ رہا ہوں ایکسیپشن کی گنجائش نکالنے کے لیے، ورنہ میرا اپنا ذاتی جو یقین ہے، ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ مرد شریف آدمی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب مرد کیا چاہتا ہے؟ اس کو عورت کی شکل بھی اچھی لگتی ہے، اس کو عورت کی اسمائل بھی اچھی لگتی ہے، اور نہ صرف اسمائل، اس کا رونا بھی اچھا لگتا ہے. یہ آپ آبزرویشن کی عادت ڈالیں اور جو باتیں ہیں ان کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں، خاص خاص باتیں. یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ رونا بھی اچھا لگتا ہے؟ وہ چنوٹ سے میرا تعلق ہے، تو ہماری ایک کزن مجھ سے بڑی ہیں 4-5 سال، بلکہ شاید زیادہ. تو وہ ایک خاتون تھی بڑی خوبصورت. میں تو نہیں دیکھی ان کو، لیکن میری بیوی نے یہ مجھے بتائی بات. تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ خوبصورت خاتون رو رہی تھی. تو میری کزن نے آ کے تبصرہ کیا کہ ہے نہیں وہ فلانی جڑی ہے وہ روندی بھی اچھی لگتی پی آئی. ساڑیاں ماما ہسدیاں بھی کوڑیاں لگدیاں تے روندیاں بھی کوڑیاں لگدیاں. یہ کیا اس بات کو سمجھیں کہ ایون عورت کو بھی خوبصورت عورت کی اسمائل اچھی لگی جس کا انہوں نے ایکسپریس کیا، لیکن عورت جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو تو مرد کو اچھی لگے گی، اور خوبصورت نہ بھی ہو پھر بھی اچھی لگے گی. اس کی بھی میں آپ کو مثال دوں گا. اچھا، اس میں جو چالاک مرد ہے اس کا خواہش تو ہے وہ ہر عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہر عورت سے گفتگو کرنے کا اس کو مزہ آتا ہے. اچھا، ہر عورت کے ساتھ وہ بیٹھ کر چائے پینا اس کو لطف اندوز ہوتا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ جو چالاک مرد ہے وہ ویک پوائنٹس تلاش کرتا ہے گفتگو کے اندر. میرا جانا رہا سن 84 سے لے کر کوئی 10-15 سال تک امریکہ. تنظیم اسلامی سے میرا تعلق ہے، ڈاکٹر سار احمد صاحب کا میں شاگرد ہوں. تو میری سالی کی شادی ہوئی ہمارے خاندان کے ایک اور صاحب کے سالے کے ساتھ. وہ صاحب جو تھے وہ ہمارے خاندان کے پہلے باغی تھے کہ انہوں نے برٹش پاسپورٹ لیا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری فیملی پوری یہیں پر ہے الا ماشاء اللہ. کوئی ایک میرا بھائی ہے بعد میں اس نے کینیڈین پاسپورٹ لیا ہے، اور کچھ ہمارے دور کے رشتہ دار جو ہیں وہ تو موو ہوئے ہیں، لیکن باقی جو ہے الحمدللہ اس لحاظ سے ہم کم سے کم پیٹریوٹک ہیں. تو جب نکاح میں نے پڑھایا تو وہاں پر میں نے نکاح کا خطبہ دیا اور کچھ ایکسپلین کیا، تو وہ تھے بڑے دلچسپ آدمی. تو بعد میں میرے چچا، ان سے بڑی دوستی تھی ان کی، انہیں بتایا کہ یہ باستی کو پتر ہے. تو بڑے خوش ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی واہ، سواد آ گیا، یہیں پہ میں معلوم ہوتا ہے جی میں ساڈا نکاح ہویا ہی کوئی نہیں. یعنی ایک اپریسیشن کا انداز ہوتا ہے. اس کے بعد وہ میری سالی اور میرے ہمزلف یہاں فیصل آباد آئے ان کے گھر، ٹیلی فون کیا تو میں بھی بچوں کو لے کر وہاں چلا گیا. تو خواتین جو تھی اور بچے وہ اندر ان کی اہلیہ کے پاس بیٹھ گئے، اور میں اور وہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے.
تو مجھے انہوں نے کہا پتہ چلا، کیوں پتہ چل گیا تھا ان کو کہ میں نے امریکہ کے سفر کیے ہیں تبلیغی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کوئی کتنے بندے مسلمان کیتے. میں نے کہا جی میرا تو انٹریکشن موسٹلی مسلمانوں ہی کے ساتھ تھا. میں ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے کچھ اسائنمنٹ لے کے جاتا تھا، ٹیچنگ اسائنمنٹ، کہ یہ چیزیں پڑھا دو، یہ چیزیں پڑھا دو، پھر یہ ان کو ٹرین کر دو. باقی کوئی ایک آدھ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے غیر مسلموں کے ساتھ. تو میں نے ان کو والا دیا کہ نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی آف الینوائے میں 2 کورسز تھے، ریفریشر کورسز فار نان مسلم ٹیچرز آف اسلامک اسٹڈیز. یعنی انہوں نے ڈگری لے لی اسلامیات کی، تو ظاہر ہے دے ہیو دا رائٹ ٹو بی سلیکٹڈ ایز ٹیچرز. تو وہ ظاہر ہے اسلامیات پڑھاتے تھے ہائی اسکول میں، لیکن وہ سارا ان کا تھیوریٹیکل علم تھا. تو ایک صاحب وہاں تک سے پاکستانی پروفیسر، وہ سمر ویکیشن میں ان کے لیے ریفریشر کورس کراتے تھے غیر مسلم ٹیچرز کو. تو اس میں مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا دونوں کورسز میں. تو وہاں پر موقع و محل کی مناسبت سے لائف آف پروفٹ محمد مضمون تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بس یہاں سے شروع کر کے لائف آف پروفٹ محمد سے پھر آپ پریکٹیکل چیزوں پر آ جائیں. تو میں نے پھر اسلام کا یہی تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور عورت کو اس سے دور رکھا ہے. تو کیونکہ امریکہ میں یعنی ٹیچر ایویلیویشن بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ بھی کامنٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے بارے میں. تو میرے بارے میں ایک بلیک خاتون نان مسلمہ نے کمنٹ کیا تھا if this is Islam then what's the problem. میں نے کہا جی بھائی اس طرح کا کوئی اپرچونٹی ملی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی سے بڑی پاک باز خاتون ہو. انہوں نے اسپیسیفک بھی یعنی ایک کمیونٹی کا نام لیا کہ جن میں بڑا سخت پردہ تھا. انہوں نے کہا کہ بڑی سے بڑی خاتون اس کمیونٹی کی، اس کے ساتھ ایک ملاقات کرائیں میری، اور اگر شام کو وہ چل کر میرے پاس نہ آئے تو میرا نام بدل دے، میرا ناچا بٹاویا. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں کوئی نوٹس اپنے سامنے نہیں رکھتا، تو آبزرویشنز مجھے سب یاد رہتی ہیں. اپنی خاص باتیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ مجھے یاد رہتی ہیں. پھر میں ان کو کمبائن کر کے ایک نقشہ ذہن میں بنا لیتا ہوں، اور پھر میں کسی بھی وقت جو ہے بالکل آل آف اے سڈن مجھے کہہ دیا جائے کہ فلاں موضوع پر خطاب کریں، تو انشاءاللہ 99% امکان ہے کہ میں ایک بڑی اچھی مربوط گفتگو میں اس میں کر سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں. اب یہ بات بھی میرے اس کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی. پھر میں نے اپنے یاد کیا کہ ڈینٹل کالج لاہور میں پڑھتے ہوئے، یہ تو شاید آپ کو علم ہوگا کہ میں BDS ہوں، بنیادی طور پر ڈینٹل سرجن ہوں، اگرچہ پریکٹس نہیں کرتا، میرے بچے پریکٹس کرتے ہیں. مجھے یاد آیا کہ وہاں پر ہمارے بعض لڑکے جو تھے، جو گرل ہنٹر قسم کے مشہور تھے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ وہ اوپر سے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی ینگ لڑکی جو ہے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی ہے، تو فٹافٹ نیچے پہنچ کر سیڑھیاں اتر کے تو وہ اس کو آفر کرتے تھے کہ جی کیا مسئلہ ہے، اس کی پرچی بنواتے تھے. اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ بچی جو تھی یا 2 لڑکیاں اکٹھی ہیں، تو وہ اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کینٹین میں چائے پی رہی ہوتی. اچھا، اب مرد چاہتا کیا ہے کہ میں ود لٹل پیمنٹ عورت سے بینیفٹ لوں، اس سے گپ شپ لگاؤں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اور میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، ہو سکے تو پھر میں کس کر لوں. یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی خواہشات ہیں. اور موقع ملے تو پھر میں اس کی عزت کو تار تار کروں. یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی خواہشات ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اس کے مقابلے میں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین میں پابندیاں لگائی گئی ہیں مرد پر کہ اس کو دیکھو بھی نہ، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، نظر پڑ جائے تو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے، اور دلچسپی جو ہے وہ لینا، اس سے اوائڈ کرنا، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. کیا ہے؟ یعنی سارے جو پردے کے احکام، سطر کے احکام، سیگریگیشن کے احکام، ان سب کو اکٹھا کریں تو ان کا ایک خلاصہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی، اللہ کے نبی
آپ کے رہنما ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں آپ کی روٹی، آپ کے کپڑے، آپ کے مکان اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور آپ کو اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کرتا. یہ دو گواہوں کی موجودگی میں روٹی، کپڑا، مکان، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ اور وراثت میں شریک کرنے سے مراد یہ ہے نکاح کر لے دو گواہوں کی موجودگی میں، اور یہ اوپن ہونا چاہیے. وہ جو کیا ہے اختر عباس ہیں، وہ ان واقعات کو اچھا بڑا اس پہ نیٹ پہ آپ دیکھیں گے، وہ ٹیکل کرتے ہیں. وہ واقعات سناتے ہیں کہ عورت ٹریپ ہوئی، جوان بچی ٹریپ ہوئی، اور اس کے پروفیسر نے اس سے کہا کہ نکاح ہم کر لیتے ہیں، لیکن وقت آنے پر میں خود اس کو اناؤنس کروں گا، اور 8 سال کے بعد اس کو طلاق دے دی. اب کیا پلے رہ گیا اس بچی کے؟ بوڑھا کر دیا اس کو. اب پتہ نہیں وہ کل کو اور شادی کرے گی تو کوئی بچہ بھی ہوگا کہ نہیں اس کا. لیکن اصل جو پرابلم ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ مرد کے بارے میں یاد رکھیں یہ ایسا ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی اسمائل کو بھی انجوائے کر لے، آپ کی کمپنی کو بھی انجوائے کر لے، اور جو کر سکتا ہے کرے، بٹ ود لٹل. ابھی میں نے مثال دی کہ وہ ہمارا جو سینئر تھا وہ آدھے گھنٹے کے بعد جا کے بچی کو چائے پلا رہا ہوتا تھا، وہاں پر چائے پلا کر وہ اس سے انجوائے کرنا چاہتا تھا. اور اب تو کام بہت زیادہ ہو گیا، یعنی مرد جو چلاک مرد ہے، ہوشیار مرد ہے، اس کو بڑے طریقے ہیں اس کے پاس عورت کو ٹریپ کرنے کے. اور عورت جو ہے اپنی انوسنس کی وجہ سے ٹریپ ہوتی ہے. بڑا کمال کا کمبینیشن پہنا ہوا آپ نے. اب عورت جو ہے وہ بڑی خوش ہوگی کہ یہ میری قدر کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ سادہ لباس پہن کے آئی ہے کہ واہ جی واہ، قدرتی حسن ہی ہوتا ہے، یہ بھی اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو گئی، اور وہ پہلی والی جو ہے وہ بھی اٹریکٹ ہو گئی. یعنی یہ سب مرد کی شرارتیں ہیں. اچھا پھر وہ کرتا کیا ہے کہ وہ گپ شپ لگاتے ہوئے لڑکی کے ٹینڈر پوائنٹس کو نوٹ کرتا ہے. ٹینڈر سمجھتے ہیں، یعنی دکھنے والے جو حصے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے. مثلا ایک بچی جو ہے وہ واقعی سمجھتی ہے کہ یہ تو بڑا میرا کوئی ہمدرد ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ جی ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ہماری ماں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے ہمیں پالا ہے، اور ہمیں کالج میں، یونیورسٹی میں داخل کرایا ہے. اچھا اب اس نے نوٹ کر لیا کہ یہ دوسری شادی جو ہے یہ اس کا ایک ٹینڈر پوائنٹ ہے. اب پھر کبھی کچھ نشستوں کے بعد جب خاص طور پر وہ علیحدہ ہوگی کہیں، اب کالج میں، یونیورسٹی میں اس کا کوئی سیگریگیشن کا سسٹم تو ختم ہو گیا نا، کہ آپ فارغ پیریڈ ہے آ کے آپ کسی مرد کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کسی عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اب وہاں پر وہ چھیڑے گا کہ ظلم کرتے ہیں یہ مرد جو دوسری شادی کرتے ہیں. موسٹ لائکلی اب وہ لڑکی رونے لگے گی. اب جب کوئی خاتون کسی مرد کے سامنے رو پڑے گی، اب اگر تو کوئی بہت ہی تند مزاج اور سخت مزاج مرد ہوگا، وہ کہے چپ کر رہے ہیں، رونے کی ضرورت نہیں تینوں. لیکن جس میں کچھ بھی ہمدردی ہوگی اور آپ کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ رو رہا ہے، تو منیمم کیا ہوگا کہ آپ ٹیشو نکال کے اس کو دیں گے کہ کیا آنسو صاف کر لو. اور جی آپ کا کیا چاہے گا، اور خاتون کا بھی یہی جی چاہ رہا ہوگا مجھے یہ دلاسا دے آ کے. آپ کا جی چاہے گا کہ آپ اس کو گلے لگا لیں، نہیں 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 نہیں، خواہ بے شک آپ اس کو سسٹر ہی کہہ کے کر لیں، نہیں سسٹر نہیں، کوئی آپ یو کراس دا لمٹ. اور جب انسان یہ آگے بڑھ رہا ہے، مرد اور عورت آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے بھی میں نے شاید آپ سے کہا تھا کہ ایک انویزیبل لائن ہے، اگر وہ کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، دونوں مرد اور عورت دونوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیا انہوں نے. تو اس کا جو سیفٹی لائن ہے وہ کیا ہے؟ مرد سے دور رہو، مرد سے دور رہو. اس کو اپنے پرائیویٹ جو وہ گھر کے قصے ہیں نیور ایور شیئر ود دم. یہ سب بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، مرد کو میں کہہ رہا ہوں کہ
مرد جو ہے وہ جتنا مرضی شریف نظر آتا ہو، داڑھی بھی ہو اس کے چہرے پہ اور وہ دین کی باتیں بھی کرتا ہو، یو ہیو نیور ٹو forget he is a man. اور مین کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کیا کھینچی ہے؟ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، اور ٹاپ پر کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ تو جب تک کوئی مرد آپ سے نکاح نہ کر لے، ڈونٹ پاس ہم اے اسمائل، آپ چہرہ بھی نہ دکھائیں اس کو۔ یہ جو کھلا عبایا پہنے کا، وہ تنگ برقع پہننا تو اس مقصد فوت ہو جاتا ہے اس سے۔ کھلا عبایا ہو، اوپر آپ کے نقاب بھی آپ نے رکھا ہوا ہو، کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ چاہتی ہیں کہ آپ پڑھ جائیں، لیکن اس پڑھائی کے دوران آپ نے کسی بھیڑیے کو اپنے پاس نہیں آنے دینا، نہ اس کو چہرہ دکھانا ہے اور نہ اس کو اپنا جسم کی جو آؤٹ لائن ہے وہ دکھانی ہے۔ اس کو یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ آپ موٹی ہیں کہ پتلی ہیں، اس کو یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ آپ گوری ہیں کہ سانولی ہیں۔ بچا کے رکھنا ہے اس سے، اور بڑا ریزرو رہنا ہے۔ بس مطلب کی بات کوئی جو ہے اگر کرنی بھی پڑ جائے تو کریں، لیکن نیور ایور بی فرینک ود ہم، کہ آپ اس کے ساتھ اپنی پرائیویٹ گفتگو کہ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں ہم، اور پھر ہمارے والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی۔ یہ تو میں ایک مثال دی ہے۔ کوئی اور اگر ٹینڈر پوائنٹ ہے آپ کی زندگی کا، کوئی دکھتی دگ ہے، تو اس کو اپنی سہیلیوں میں شیئر کریں، کلاس فیلوز میں شیئر کریں، بچیوں میں، لیکن کسی مرد کو ہرگز اس قابل نہ سمجھیں کہ آپ اس کو شیئر کریں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ اور ایک دفعہ جب انسان رو پڑتا ہے تو وہ اس پر اپنے جسم پر کنٹرول جب وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہنسی کا بھی یہی معاملہ ہے، حد تک بس آپ کنٹرول کریں۔ آپ سنتی ہوں گی کلاس کے اندر کہ لڑکے بات کر رہے ہیں اور ساتھ یوں کر کے دے بھی رہے ہیں کہ آپ بھی سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی۔ ان باتوں کو نوٹ کیا کریں، ان باتوں کو نوٹ کیا کریں، اور آپ نے اب کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی اور ان کی بات پر ہنسنا نہیں ہے۔ دے وانٹ یو ٹو لاف، آپ نے ہنسنا نہیں، ایسے شو کرنا ہے جیسے آپ نے سنا ہی نہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ امپریس ہوں، آپ ہنسیں۔ آپ نے ان پر نہیں ہنسنا، آپ نے ان کی بات پر رسپونڈ نہیں کرنا۔ اس میں بچوں کو بھی، بیٹا آپ کی بھی اس میں عافیت ہے۔ جب انسان ٹریک سے اتر جاتا ہے تو پھر یہ سیے شیے سارا راستے میں رہ جائے گا اور آپ کوئی اور ہی کام میں لگ جائیں گے۔ تو آپ کے لیے بھی عافیت اسی میں ہے، اور میری بیٹیوں کے لیے بھی عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے دین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو انسٹرکشنز دی ہیں ان انسٹرکشنز کو گلے سے لگائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا راہ گزاریں۔ آپ کے لیے بھی اس میں عافیت، اور بیٹا آپ کے لیے بھی اس میں عافیت ہے۔ بس وقت ہو گیا ہے، اسی پر آج میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں پاک باز بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔